روزہ بناؤ دل کو صاف کرنے کے ساتھ، میرے نبی بھی ساتھ، اللہ بھی ساتھ، رات کی تراویح، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ ایک مہینہ کمروں میں بند ہو جاؤ، کام پہ جاؤ واپس کمرے میں، ٹی وی بند کر دو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن، اخبار نہ دیکھو، یہ ٹاک شو نہ دیکھو، صرف قرآن پڑھو۔ قرآن، ہاں تمہارے ٹی وی پہ قرآن لگا سنو، کسی کی دین کی بات لگی سنو، پر رمضان کے پروگرام کے نام پر کاروبار ہیں۔ میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، میرے دیس کے تاجر نے ذخیرہ اندوزی کے ساتھ اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، مصنوعی مہنگائی کے ساتھ روزے کی ناقدری کی، اللہ کی رحمت کی ناقدری کی۔ وہ کتنے پیسے بنا لگو گے؟ چند کروڑ، چند ارب، چند کھرب۔ اللہ کی قسم، ایک روزے والے کو سستا سودا دے دو، تمہاری 11 پشتوں کو اللہ سنوار دے گا۔ روزے کو پیسے بنانے کا مہینہ نہ بناؤ، روزے کو جنت کمانے کا، اللہ کو ساتھ لینے کا، اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا مہینہ بناؤ۔ کسی سے ناراض ہو صلح کر لو۔ لوگ حج پہ جاتے ہیں، تو جناب معاف کرے جے میں حج تے جا رہے ہیں، کوئی وعدہ گھاٹا، جناب معاف کرے جے میں حج تے جا رہے ہیں۔ او میرے بھائی بہنوں، حج چھوٹا فرض ہے، روزہ بڑا فرض ہے۔ حج چھوٹا فرض ہے، روزہ بڑا فرض ہے۔ روزہ آ گیا، رمضان آ گیا، جس سے ناراض ہو، یہ دیکھو میں پھر ہاتھ جوڑتا ہوں، یہاں سے اٹھتے ہی فون کرو، گھر پہنچ جاؤ، یار معاف کر دے، رمضان شروع ہو گیا ہے، میرے روزے نہ خراب ہو جائیں، مجھے معاف کر دو۔ اور جس پر آپ نے زیادتی کی ہے اس کے تو پاؤں پکڑو، جس نے آپ پہ زیادتی کی ہے اس کو آنے سے پہلے ہی معاف کر دو۔ یا یار میں تینوں معاف کیتا، میرا روزہ نہیں خراب ہوئے، میری جنت دا مسئلہ ہے، میرے اللہ رسول دا مسئلہ ہے، یا میاں میں تینوں معاف کیتا۔ میرے نبی نے یہاں تک فرمایا ہے، اگر کوئی تمہیں گالی نکالے تو تم کہو بھائی میں گالی نہیں دوں گا، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ اپنے روزے کو حسین بناؤ، اسے صاف کرو، زکوٰۃ ادا کرو، کھانے کھلاؤ، افطاریاں کرواؤ، سحریاں کھلاؤ۔ دکانداروں سے کہتا ہوں ریٹ کم کر دو، ریٹ کم کر دو، نسلیں کھائیں گی، نسلیں کھائیں گی، نسلیں کھائیں گی۔ مالداروں سے کہتا ہوں زکوٰۃ دو، کہ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو۔ سیزن آ رہا ہے، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، آپ ساری کٹھی 1 کو دے دو، 2 کو دے دو، 10 کو دے دو، پورے سال میں تقسیم کر کے دو، آسان کام ہے۔ دوسرا، زکوٰۃ ہر مسلمان پہ نہیں ہے، مالدار پر ہے۔ مالداروں سے عرض کروں گا زکوٰۃ دیں۔ میرے ملک کے مالدار بہت تھوڑے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اگر صرف کراچی کے لوگ زکوٰۃ دیں تو کراچی سے لے کر سکردو تک کوئی غریب نہیں رہے گا۔ کسی غریب کی بیٹی وہ ایسے نہیں بیٹھی رہے گی کہ ہاتھ پیلے کرنے کے لیے پیسے کوئی نہ ہو۔ کوئی بیمار بغیر علاج کے نہیں مرے گا۔ صرف کراچی کے تاجر زکوٰۃ پوری دے دیں، سکردو تک کوئی غریب نہیں بچے گا۔ حج مالداروں پر ہے۔ نماز ایک ایسی چیز دہرائی جاتی۔ اب رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، گرمی میں آ رہا ہے تو شیطان کہے گا کیسے روزے رکھیں گے، کیسے روزے رکھیں گے؟ چھٹی لے لو، روزے کی چھٹی نہ دو، خود چھٹی لے لو۔ اپنے ملازم کے کام، میرے نبی نے کہا اپنے ملازم پر کام تھوڑا ڈالو تاکہ روزہ آسانی سے نبھا سکے، اپنے روزے کو نبھا سکے۔ اپنے ملازم، اپنے گھر کے نوکر نوکرانیاں، اپنی جاب کے، اپنی شاپ کے نوکر، ان سے کام تھوڑا لو۔ اب تم لوگوں کا سیزن ہوتا ہے رمضان، روزہ روے نہ روے سیزن لگنا چاہیے تھا۔ تمہیں اپنے سیزن کی فکر پڑ جاتی ہے، اور لوگ رمضان میں جنت بناتے تھے، آج کا تاجر رمضان میں پیسے بنا، جو ٹیلی ویژن والے بھی پیسے بنا رہے ہیں سارا رمضان سیزن۔ ان کو رمضان سے کوئی غرض نہیں، ان کو پیسہ چاہیے، ریٹنگ چاہیے۔ ایسے جو تاجر بیٹھے ہوئے یہ انہیں رمضان کا انتظار ہوتا ہے کہ پیسے بڑے آئیں گے، رمضان آئے گا پیسے بڑے آئیں گے، جائے روزے جہاں سے آئے، جائے تراویح جہاں سے آسان تھا، روکڑ چاہیے، روکڑ ہے۔ اور میں نے ایک نوجوان سے کہا یار تو تبلیغ میں وقت دیا کر، کہا جی میرے بدن میں بڑی دردیں ہوتی ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اسے دیکھتا تھا دکان پہ ایسے جانوروں کی طرح کام کرتا تھا، تو میں نے ایک دن کہا یار تجھے تبلیغ میں جاتے ہوئے دردیں ہوتی ہیں اور یہ دکان پہ تو جتنا کام ہے اتنا تبلیغ میں تو نہیں، تو یہاں تمہیں دردیں نہیں ہوتی؟ کہا جی یہاں بھی ہوتی ہیں، لیکن شام کو جب نوٹ گنتا ہوں نا سارا درد چلا جاندہ ہے۔ ایویں 4 نوٹاں دی مارے ساری ہم پیڑا ہیں۔ یہ جتنے ہیں نا تاجر
ان کو رمضان کا انتظار ہوتا ہے کہ پیسے بنیں گے، اس لیے انتظار نہیں ہوتا کہ بخشش ہوگی، اللہ راضی ہوگا، جنت ملے گی، روزے رکھیں گے۔ دیکھو رمضان، لفظ رمضان میں غور کرو، رمضان 12 مہینے، 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے اور اس روزے کے مہینے کا نام اللہ نے رکھا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ 11 میں سے جو 12واں مہینہ ہے رمضان۔ رمضان اس کا قرآن میں ذکر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اللہ نے قرآن کی تلاوت کی تھی جب زمین آسمان بھی نہیں بنے تو عرب کتوں آ گئے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے اس مہینے کا نام رمضان رکھا، رمضان۔ کس لیے رکھا؟ رمضان کا مطلب بڑا عجیب و غریب ہے، رمضان کا مطلب ہے جل جانا، کبھی سنا؟ جل جانا، رمض یرمض، صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، مسلم شریف کی روایت۔ جلنا، جلنا، رمضان جلنا، یہ روزے اور اس لفظ رمضان جلنے میں کیا جوڑ ہے؟ کیا جوڑ ہے؟ جوڑ یہ ہے سبحان اللہ کہ بھوک اور پیاس اندر میں آگ لگاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگ کا کیا کام ہے؟ جو چیز ڈالو، بھسم، کاغذ ڈالو، پرزا ڈالو، لوہا ڈالو، لکڑ ڈالو، کپڑا ڈالو، مٹی تو سوا بن گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بھوک اور پیاس، اور اب جون کا رمضان ہے تو بھوک پیاس عروج پر ہوگی، اس سے آگ بھی عروج پر ہوگی۔ اس آگ میں جو میرے اندر جلتی ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، اس میں اللہ کیا کرتا ہے؟ اس میں اللہ روزانہ پچھلے سال کے گناہ ڈالتا ہے اور جلاتا ہے۔ آگ جل رہی، گناہ ڈالو، جل گئے، ڈالو، جل گئے، ڈالو، جل گئے، ڈالو، جل گئے، ڈلتے گئے، ڈلتے گئے، ڈلتے گئے، آخری روزے پورے سال کے جتنے گناہ تھے سارے جلا کے اللہ اسے پاک صاف کر دیتا۔ چل میرا بندہ موج کر، پچھلے سب معاف، سب معاف۔ تو ہمارے سارے پکوڑے والوں کو شوق چڑھا ہوا، رمضان آئے پکوڑے وکن گے، سموسے والے آندے پہ رمضان آوے سموسے وکن گے، جتیاں والے آندے پہ عید آوے جتیاں وکن گیا۔ وہ کسی کو یہ شوق ہی نہیں کہ بخشش ہوگی، اللہ راضی ہوگا، جنت ملے گی، اللہ کی محبت میں بھوک لگے گی، اللہ کے عشق میں پیاس لگے گی۔ وہ بھوک اور پیاس کی جو تڑپ اور کسک ہے، پھر ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں گے، ہم کہیں گے یا اللہ، تو عرش کے دروازوں تک میری پکار جائے گی، ساتوں آسمان میری پکار سے گونج اٹھیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے، میرا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رمضان میں سارے آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو۔ عرش کے فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے میری تسبیح چھوڑ دو، رمضان کے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو، آمین کہو۔ عرش فرش میں گونج اٹھتی ہیں میری دعائیں، میری صدائیں، میرے نوحے، میرے گریے ہلا دیتے ہیں۔ اگر بھوک پیاس میں مزے آ رہے ہوں کہ واہ یا اللہ تو نے کہا تھا نا، دیکھا میں بھوک سے بیٹھا ہوں۔ اس لیے افطار کے وقت دعا کیوں قبول ہے؟ افطار کے وقت کھانا سامنے ہے، پانی سامنے ہے، اور آواز کان لگے ہوئے سائرن کی آواز پر، تو اللہ کہتا ہے یہ فرشتہ، یہ میرے بندے، کھانا بھی سامنے ہے، پانی بھی سامنے، یہ کیوں نہیں کھا رہے، یہ کیوں نہیں پی رہے؟ بولو کہ یا اللہ تیری محبت، میری محبت، چلو تم گوار ہو، میں نے معاف کیا، چل میرا بندہ مانگ، کھانے سے پہلے مانگ۔ وہ وقت مانگنے کا ہوتا ہے، پکوڑے کھانا نہیں ہوتا، سموسے دکن دا نہیں ہوتا، سموسے، پکوڑے، کچوریاں، 500 چیزاں تو اندر پا لیندے ہو، سارے روزے دی تباہی پھیر کے رکھ دیتی۔ ایک مہینے کے لیے اوور آلنگ ہے، اوور آلنگ، ٹیوننگ ہے، ٹیوننگ، تھوڑا کھاؤ، تھوڑا کھاؤ، تھوڑا کھاؤ، ٹھنڈے شربت مت پیو، ٹھنڈے شربت مت پیو افطاری کے وقت، بعد میں پینا تو پی لو، افطاری کے وقت اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ سارے دن کا انجن گرم ہے، ایک دم اس کے اوپر برف پھینکتے ہو، تھوڑی دیر صبر کر کے سادہ پانی پی لو، نماز پڑھ لو، پی لو، لیکن عین روزے کے وقت بچو تلی ہوئی چیزوں سے، کراری چیزوں سے، مسالے دار چیزوں سے، ثقیل چیزوں سے بچو، ہلکا پھلکا رکھو پیٹ کو، ہلکا پھلکا، تاکہ روزے کا مقصد حاصل ہو کہ جسم پاک ہو، غلاظتوں سے، گندگیوں سے پاک ہو، صاف ہو، ہاں، اور اپنے دل کو بھی صاف۔ رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی، سب کی،
4 نہیں بخشے جاتے, 4 آدمی نہیں بخشے جاتے, 4 قسم کے مرد عورت سب کی بخشش ہو جاتی, سب کی. 4. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما لے. کسی بھائی میں یہ عیب ہے, ابھی سن کے توبہ کر لینا. شراب پینے والا, مستقل شراب پینے والا, رمضان میں بخشش نہیں. ماں باپ کا نافرمان, ماں باپ کا نافرمان, بخشش نہیں. ماں باپ کا نافرمان کے لیے تو میرے نبی نے کہا کہ اللہ ہر گناہ کی سزا موت کے بعد دے گا. ماں باپ کے نافرمان کو یہیں سے شروع کرے گا اور آگے تک لے کے جائے گا. یہاں بھی سزا دے گا اور آگے بھی سزا دے گا. صرف ایک گناہ دنیا میں ایسا ہے, کفر شرک کی سزا بھی موت کے بعد, زنا شراب جوے کی سزا سود کی موت کے بعد ہے. ایک گناہ ماں باپ کی دل آزاری, دل دکھانا, اللہ یہاں سے یہ سزا شروع کرتا ہے اور آخر تک پہ چلاتا ہے اس کو. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے. کہ کوئی نشانی بتائیں. کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی. ماں باپ کا نافرمان. تیسرا کون ہے؟ رشتہ داروں سے لڑنے والا. کبھی بھائی سے لڑا, کبھی بہن سے لڑا, کبھی خالہ سے, کبھی چاچے سے, کبھی مامے سے, کبھی تائے سے, کبھی پھوپھی سے. قریبی رشتوں سے لڑنے والا اور تعلق توڑنے والا, اس کی بخشش نہیں ہوگی. چوتھا کون ہے؟ کینہ رکھنے والا. کینہ, شہن. شہن ایک ہوتا ہے بغض, ایک ہوتا ہے کینہ. شہن, بغض, شہن. بغض کیا ہے؟ بغض کیا ہے؟ کہ مجھے انصار بھائی سے نفرت ہے, یہ بغض. اور کینہ کیا ہے؟ کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں, نفرت کے ساتھ ان کے ٹانگیں کھینچنا چاہتا ہوں, اس کو کینہ کہتے ہیں. تو یہ 4 برائیاں معاف نہیں ہیں. ہاں کوئی توبہ کرے تو سب معاف ہوگا, سب معاف ہوگا, سب معاف ہوگا. تو اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے. جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے, جنت کے دروازے کھل جائیں گے. فرض 70 فرض کے برابر ہو جائے گا, نفل فرضوں کے برابر ہو جائے گا. تراوی کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جائے گی. ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جائے گی. 20 رکعت 40 سجدے 60,000 روزانہ. یہ بہت بڑا کلام مجھے نظر آیا. یہ یہاں باہر ایک چھوٹا سا پرچہ لگا دیں کہ جو یہاں آ کے تراوی پڑھے گا ہر سجدے پر اس کو 150 روپیہ دے. 150 چھوڑو, 15 روپے دیے جائیں گے. ہر سجدے پہ 15 روپے دیا. ایتھے ویکھا جی لڑائیاں کیویں ہوندیاں. اے سارے پوترے دادیاں نو چاہتے لے آون گے, دوترے نانیاں نو چاہتے, نانی ٹر اج تراوی تینوں پڑھاون. دادے نانے نو پوچھدا کوئی نہیں, انہاں دی عید ہو جاونی. تسی تے اعلان کر کے لکھ دیو بے جڑا ایتھے آوے گا انہوں اسی فی سجدہ 15 روپے دیواں گے. ایتھے پھر سوٹے ویکھے جے کیویں چل دے. میرے نبی, میرے محبوب, میرے پیارے اور میرے اللہ کے پیارے دلارے, راج دلارے, وہ کہہ رہے ہیں میری امت 1 گھنٹہ لگا لو, 1 گھنٹہ 40 سجدے, ہر سجدے پہ 1500 نیکی, 60,000 نیکیاں. اور ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاقوت کا محل, اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. اتنے تھوڑے وقت میں اتنی کمائی. اب 8 تراوی پڑھ کے آدھی مسجد خالی جا رہے, کتنے جا رہے ہو, کی کرنے جا رہے ہو؟ کوئی کام نہیں. 8 پڑھ کے جوتا اٹھا کے جا رہے ہیں. اے بھائی پڑھ لو, سال کے بعد آیا ہے موقع اللہ سے لینے کا, اور ہر سجدے پر یہ کچھ اللہ دے رہا ہے. اور پھر جب آخری رات ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں, میرے بندوں کی رات کی تراوی اور دن کا روزہ, اس کے بدلے میں نے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی. اور آسمان پہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغ الخیر ابشر و اقبل, اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ خوشخبری ہو, اور اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس ہو. اور اللہ کا عرش مستقل پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے. عرفات کے دن صرف عرفہ کے دن پہلے آسمان پر, لیکن رمضان میں پورا رمضان عرش پہلے آسمان پر. اور میرے اللہ کا ہے کوئی بخشش چاہنے والا, ہے کوئی توبہ کرنے والا, ہے کوئی رزق لینے والا, ہے کوئی سوال کرنے والا, ہے کوئی دنیا اور آخرت کی حاجت لینے والا, ہے کوئی مانگنے والا. ہر وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس مہینے کو کمائی بناؤ, دنیا کماؤ, حلال کمانا. کو میں تو ویسے مذاقن کہہ رہا ہوں, ہر ایک دنیا کمانا کوئی منع تھوڑا ہی, حلال کمانا کوئی منع تھوڑا ہی ہے.
لیکن ایسی کمائی میں نہ لگو کہ روزے پہ زد پڑے، تراوی پہ زد پڑے، تلاوت پہ زد پڑے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے تھے۔ قرآن رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ، جی کوئی وظیفہ دسو، کوئی وظیفہ دسو۔ لوگ پوچھتے ہیں جی رمضان کا کوئی خاص وظیفہ بتا رہا ہوں۔ رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت، رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت۔ جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ۔ میرا ایک ساتھی ہے مولوی ثناء اللہ، وہ ایک دن میں پورا قرآن ختم کرتا ہے، ایک دن میں پورا قرآن، ایک دن میں پورا قرآن، پورے رمضان میں 30 قرآن ختم کر دیتے۔ سوائے اس کے بیمار ہو جائے تو کوئی بیمار ہو جائے تو 10 پارے، ورنہ پورا قرآن رمضان، قرآن پورا قرآن۔ تو چلو ہم پورا قرآن نہیں پڑھتے، کچھ تو پڑھو، سارے سال نہیں پڑھو، کچھ تو پڑھو۔ رمضان کا وظیفہ قرآن کی تلاوت، رمضان کی تسبیح قرآن کی تلاوت، رمضان کی خدمت، روزے افطار کرواؤ، سحری کھلاؤ، افطاری کراؤ، غریبوں کو مدد کرو، زکوٰۃ دو، اپنے مزدوروں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، عزیزوں، بہنوں اور دوستوں، انسان کو پیدا کرنے کا موضوع ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عمل کو خوبصورت کون بنا کے اس کے پاس پہنچتا ہے۔ دوسری جگہ ایک اور طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تمہارے پیدا کرنے کا موضوع یہ ہے کہ تم اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے اللہ کو کی مانو، اپنے اللہ کو مرنے سے پہلے پہلے راضی کر لو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اس حال میں مرنا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں فرمان بردار بن کے پیش ہو رہے ہو، نافرمان بن کے پیش نہ ہو رہے ہو۔ اب ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ کوئی نہیں، وہ لا تراہ العیون، آنکھ دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطہ الظنون، خیال بھی نہیں اس تک پہنچ سکتا۔ روشنی کی رفتار کہتے ہیں سائنسدان کہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، میں کہتا ہوں خیال کی رفتار اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور سبحان اللہ، کیا حدیث کے الفاظ ہیں کہ خیال کے گھوڑے بھی دوڑاؤ تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ لا یصفہ الواصفون، تعریف کرنا چاہو تو کسی احاطے میں نہیں۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھ سے دیکھنا چاہو تو بہت دور ہے۔ اب میرے اور میرے اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں جس سے میں اپنے اللہ کو پہچانتا۔ ذرا میری بات نہیں، آدم کی اولاد اور اللہ کے درمیان اللہ کون ہے، اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، یہ زمین آسمان کس نے پیدا کیے، کیوں پیدا کیے، موت کیا چیز ہے، کیا موت دی اینڈ ہے یا آگے بھی کچھ ہے۔ یہ سارے وہ بڑے بڑے سوال ہیں جس کا جواب میرے پاس بھی نہیں، آپ کے پاس بھی نہیں، بڑے بڑے سائنسدانوں کے پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے اور میرے اللہ کے درمیان، میرے سے مراد ہم سب اور اللہ کے درمیان جو واسطہ بنے، جنہوں نے ہمیں اللہ تک پہنچایا، وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان، سب سے بڑا احسان، جیسے ہم اللہ کے احسان گن نہیں سکتے، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان بھی گن نہیں سکتے۔ لیکن اگر ٹاپ آف دا لسٹ سب سے بڑا احسان جو ہمارے اوپر ہمارے نبی کا ہے کہ آپ نے ہمیں اللہ کا صحیح تعارف کروایا، اللہ کا صحیح پتہ بتایا، اور پھر آگے سلام ہے اس امت کو
کہ اس نے اس تعارف کو یاد رکھا، بھلایا نہیں۔ ہر نبی اللہ کا صحیح تعارف کرواتا ہے، کوئی نبی اللہ کا غلط تعارف نہیں کرواتا، اس کی وحدانیت کو بتاتا ہے۔ لیکن پہلی امتوں نے اس امانت کو ضائع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے۔ پہلا سبق اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا، فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ سبحان، جب آ گیا نا، بیوی سے کہا کہ وہ آگ نظر آ رہی ہے، رات کا وقت تھا، اردن کا ملک تھا، ٹھنڈا ملک۔ میں ایک دفعہ اردن گیا جماعت میں، تو یہ 4 فٹ تک برف پڑی ہوئی تھی سارے ملک، اردن کا ملک تھا، تو سردی تھی کہ وہ روشنی نظر آ رہی ہے، میں آگ لے کے آتا ہوں۔ فلما اتاہا، آئے تو آواز ہے یا موسیٰ انی انا ربک، آدم کی نسل کے پہلی اور آخری ہستی جنہیں زمین پر کھڑے ہو کر اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام۔ یا موسیٰ انی انا ربک، موسیٰ میں تیرا رب، تجھ سے مخاطب ہوں۔ فخلع نعلیک، جوتا اتار، انک بالوادی المقدس طویٰ، تو پاک وادی میں آ چکا ہے، وانا اخترتک، میں تمہیں پسند کر چکا ہوں۔ فاستمع لما یوحیٰ، فاسمع، سنو، فاستمع، سارے خیال نکال کے غور سے سنو۔ تو بیوی کو چھوڑ کے آیا ہے، درد میں چھوڑ کے آیا ہے، سردی میں چھوڑ کے آیا ہے، راستہ بھٹک کے آیا، یہ سارے خیال چھوڑ دے، تا کا اضافہ ہے، فاستمع، صرف میری سن۔ کیا ہے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہی ایک اکیلا اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ فاعبدنی، میرا ہی بندہ بن کے زندگی گزار، میرے ہی آگے جھک جا، میری ہی مان کے چل۔ ہر نبی نے یہ پیغام دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ ہی اللہ ہے، ایک اللہ ہے، لیکن یہود نے کیا کیا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کیا کیا؟ ان کے جانے کے بعد حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے ان کے جانے کے بعد کیا کیا؟ کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے تعارف کو مسخ کر دیا خود ہی، وہ اس توحید کی امانت کو سنبھال نہ سکے۔ ہم پر اللہ نے 2 احسان کیے، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا، پھر آپ کی امانت کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگرچہ ہم عملی طور پر بہت کمزور ہیں، قرآن سے دور ہیں، سیرت سے دور ہیں، لیکن آج جس طرح میرے نبی پہ قرآن اترا تھا اسی طرح زیر زبر کے ساتھ موجود ہے۔ جو میرے نبی کی زبان مبارک سے فرمان نکلا تھا وہ اسی طرح آج ہمارے پاس موجود ہے۔ باقی سب تبدیل ہو گیا، تورات تبدیل ہو گئی، بائبل تبدیل ہو گئی، انجیل تبدیل ہو گئی، ساری کتابیں تبدیل ہو گئیں اور زبور کا نشان مٹ گیا، لیکن قرآن جس طرح اترا تھا اسی طرح آج بھی موجود ہے، بغیر کسی کمی اور بیشی اور زیر و زبر کے۔ اس امت نے اس کو سنبھال کے رکھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور بڑا اور سب سے بڑا احسان کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، بتا دو انہیں کہ وہ بے یکتا ہے، اکیلا نہیں، اکیلا ہوتا ہے واحد، یکتا جس کی نظیر کوئی نہ ہو، جس کی مثال کوئی نہ ہو، جو بے مثل ہو۔ تو میں اپنے آپ ہم واحد، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس جرسی کا واحد مالک ہوں، یہ میں کہہ سکتا ہوں، میں اس گھڑی کا واحد مالک ہوں، لیکن یہ کوئی انسان مرد عورت نہیں کہہ سکتا کہ میں اس بوتل کا احد مالک ہوں۔ احد اسے کہتے ہیں جس کی مثال کوئی نہ ہو، جس کی شبیہ کوئی نہ ہو۔ الملک لا شریک لہ والفرد لا ند لہ والعلی لا سمیع لہ والغنی لا ظہیر لہ کل شیء ہالک الا وجہک کل ملک زائل الا ملکک کل ظل قالص الا ظلک لن تطاع الا باذنک ولن تعصى الا بعلمک تطاع فتشکر وتعصى فتغفر اقرب شہید
وأدنى حفيظ حلت دون النفوس أخذت بالنواصي كتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك انت اللہ الرؤوف الرحیم. یہ تعارف ہے میرے نبی کی زبان سے اللہ کا. یہ میرے نبی صبح شام اللہ سے بات کرتے، اللہ کی مناجات کرتے تھے. ان جو میں نے ابھی الفاظ آپ کو پڑھ کے سنائے، اس سارا کا ایک ترجمہ ہے اللہ تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں. احسان عظیم قل هو اللہ احد، کوئی اس کا مثل نہیں، یکتا. اللہ الصمد، کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں. اسے کسی نے نہیں بنایا، اس نے سب کو بنایا ہے. وہ کھانے سے پاک ہے، تم کھانے والے ہو. وہ پینے سے پاک ہے، تم پینے والے ہو. وہ سونے سے پاک ہے، تم سوتے ہو. وہ مرنے سے پاک ہے، تم مرتے ہو. وہ جوڑے سے پاک ہے، تم جوڑا ہو. وہ ضعف سے پاک ہے، تم سب ضعیف ہو. وہ غم دکھ درد سے پاک ہے، تم غموں دکھوں دردوں کا شکار ہو. وہ ماضی حال مستقبل سے پاک ہے، تم وقت کی رسیوں میں بندھے ہوئے ہو. وہ زمان و مکان سے پاک ہے، تم زمین آسمان کے پیٹ میں جکڑے ہوئے ہو. وہ اپنی چاہت میں کسی کا محتاج نہیں، تم اپنی چاہتوں میں اس اکیلے اللہ کے محتاج ہو. وہ اپنا امر کو وجود میں لانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، تم اپنی خواہش کو وجود میں لانے کے لیے اس کے محتاج ہو. تم قدم نہیں اٹھا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم رکھ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم کروٹ نہیں بدل سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم سو نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم اٹھ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم بول نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم کھا نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، گھونٹ پانی کا اندر نہیں جا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، سورج چل نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، یہ ڈھل نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، چاند بدر نہیں بن سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، یہ گھٹ نہیں سکتا، یہ بڑھ نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، تاروں کی بارات نکل نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. آسمان کو بلندیاں میرے اللہ نے دی، زمین کو پستی میرے اللہ نے دی، پہاڑوں کو سختی میرے اللہ نے دی، پانیوں کو روانی میرے اللہ نے دی، ہواؤں میں لطافت میرے اللہ نے رکھی، آگ میں جلانا میرے اللہ نے رکھا، سانپ کا زہر میرے اللہ نے بنایا، پھول کی مہک میرے اللہ نے بنائی، تھنوں میں دودھ میرے اللہ نے اتارا، پتھر سے کیڑا میرے اللہ نے نکالا، سیپ میں موتی میرے اللہ نے بنایا، عقاب کو اڑان میرے اللہ نے سکھائی، شیر کو دھاڑ میرے اللہ نے سکھائی، زمین کے کلیجے کا پھٹ کر پھل پھول کا نکلنا میرے اللہ کا ارادہ. ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم ذلكم الله ربكم الحق. یہ وہ تعارف ہے جو میرے نبی نے میرے اللہ کا کروایا. اللہ صمد، لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی ٹکر کا نہیں. هل تعلم لہ سمیہ، اللہ خود کہتا ہے کوئی تیرے رب کے برابر، ہے کوئی تیرے رب. امن خلق السماوات والارض، میرے نبی کا احسان عظیم بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اللہ سے جوڑ دیا. ہم پتھر کو سجدہ نہیں کرے گا مسلمان، چاہے ساری زندگی نماز نہ پڑھے، پتھر کو سجدہ نہیں کرے گا، بت کو سجدہ نہیں کرے گا. وہ بہت ہمارے دیہاتی نادان لوگ کسی قبر پہ جا گرے اور کسی وہ مورتی پر وہ بھی نہیں گرتے. توحید ڈال دی دل میں میرے نبی نے اپنی امت کے، لا الہ الا اللہ کو ڈال دیا میرے نبی نے اپنی امت کے دل میں. شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی. لا الہ الا اللہ دل میں اتار دیا. ساری کائنات میرے نبی نے فرمایا ترازو لو، ساری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھو، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان،
ساتوں سمندر، سارے پہاڑی سلسلے، صحرائی سلسلے، بہتے دریا، بکھرے ہوئے سمندر، جنات کو، انسانوں کو، شہروں کو، دیہاتوں کو، لوہے کو، تانبے کو، پیتل کو، فوجوں کو، جہازوں کو، بحری جہازوں کو، مشینوں کو، بلند و بالا عمارتوں کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، سیاروں کو، جنگلات کو، چار پائے، دو پائے، ہاتھی، رینگنے والے، دوڑنے والے، اڑنے والے، پھاڑنے والے، پھنکارنے والے، ایک پلڑ میں ڈالو۔ پہلے آسمان کو کھینچ کر اس پلڑے میں ڈالو، اس کے فرشتے بھی اس کے اندر بٹھاؤ، دوسرے آسمان کو پکڑ کے اس پلڑے میں ڈالو، فرشتے بھی اس میں بٹھاؤ، تیسرے آسمان کو پکڑ کے اسی میں ڈالو اور فرشتے بھی اس میں بٹھاؤ، چوتھے آسمان کو پکڑ کے اس پلے میں ڈالو اور فرشتے بھی اس میں بٹھاؤ۔ چوتھے آسمان پر ایک لشکر ہے جس کی ابتدا انتہا کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ لشکر بھی اس میں بٹھاؤ۔ پانچویں آسمان کو کھینچو، فرشتوں سمیت اس کے اندر ڈالو، چھٹے آسمان کو کھینچو، فرشتوں سمیت اس کے اندر ڈالو، ساتویں آسمان کو کھینچو، فرشتوں سمیت اس کے اندر ڈالو۔ ساتویں آسمان کے اوپر جنت ہے، جنت کو حسن و جمال کے ساتھ، اس کی ساری دل فریبیوں رعنائیوں کے ساتھ اس کے اندر ڈالو۔ جہنم کی بھڑک کو اور اس کے لوہے انگاروں کو پکڑ کر اس پلڑے میں ڈالو۔ پھر جبریل کو بٹھاؤ، میکائیل کو بٹھاؤ، اسرائیل کو بٹھاؤ، اسرافیل کو بٹھاؤ، عرش کے فرشتوں کو بٹھاؤ، کرسی کو کھینچ کے ڈالو۔ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ پھر اللہ کے سوا اللہ کے عرش کو کھینچ کر اس پلڑے میں ڈالو اور ترازو کو اٹھاؤ۔ اب انہوں اللہ ہی اٹھائے تو اٹھائے، بندے تو چاہ نہیں سکتے۔ اور دوسری طرف ایک چھوٹے سے پرچے پر لکھو لا الہ الا اللہ، اور اس کو یہاں رکھو، اور اللہ کے سوا عرش سے لے کر زمین تک ہر چیز کو یہاں رکھو، پھر اس کو اٹھاؤ۔ تو میرا نبی کہتا ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، ایک پرچہ لا الہ الا اللہ کا ساری کائنات کو ہوا میں اڑا دے گا۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ بہت بڑا احسان عظیم میرے نبی کا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ عزت چاہے ملے گی اللہ کے دربار سے، زندگی ملے گی اللہ کے دربار، اولاد ملے گی اللہ کے دربار سے۔ اس لیے تو میرا اللہ ایک جگہ گلہ کرتا ہے، مجھے چھوڑ کے اوروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کیا میرے خزانے کم ہو گئے؟ امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان بنائے؟ وانزل لکم من السماء ماء، کس نے پانی کو برسایا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کون خوبصورت باغات پھل پھول غلے لایا؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک پتا پیدا کر کے دکھا دو، ایک تنکا بنا کے دکھا دو، ایک دانہ بنا کے دکھا دو۔ اے الہ مع اللہ، پھر اللہ اے ضرب لگاتا ہے، ہتھوڑا تھا، سارے شرک کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اے الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کائنات پکار اٹھی نہیں، ذرہ ذرہ پکار اٹھا نہیں، قطرہ قطرہ پکار اٹھا نہیں، ہوا کا ایک ایک جھونکا پکارا نہیں، درختوں کے ایک ایک پتے نے پکارا نہیں، ساری کائنات بحر و بر نے پکارا نہیں۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے جب میرے سوا کوئی نہیں، بل ہم قوم یعدلون، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے؟ انسانوں سے گلہ کرتا ہے، جانوروں کو کوئی دھوکہ نہیں، انہیں پتہ اللہ ہے اور وہی سب کچھ دیتا ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے جا رہے تھے سفر میں، پیاس لگی، آج کا دور تو تھا نہیں، کنویں تک پہنچ، نیچے دیکھا تو پانی بہت نیچے، تو انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور جوتے کو اس کے ساتھ باندھا اور نیچے لٹکایا، تو پانی تک جوتا پہنچ نہیں سکا، تو پریشان ہو کے بیٹھ گئے، اب کیا کروں؟ اتنے میں ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر نیچے دیکھا پانی، تو ہرن تو وہاں جا نہیں سکتا، تو اس نے یوں اوپر دیکھا، اے پانی والے بے زبان ہوں، پانی پلا۔ تو پانی ابلتا ہوا اوپر اٹھا اور منڈیر کے آ کے برابر لگ گیا۔ ہرن نے پانی پیا، ہرن کی طفیل اس انسان نے پیا، ہرن پیچھے مڑا، پانی نیچے گیا، تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا،
کہ میں انسان، میرے لیے تو پانی اوپر نہیں آیا اور یہ جانور کے لیے اوپر آیا. غیب سے آواز آئی تو رسی کا سہارا ڈھونڈتا رہا، اس نے مجھے پکارا، اس نے پانی والے رب کو پکارا. ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم. کہیں اللہ نے کہا ہے کہ میں تھک پہ ہوں مینوں نہ سدیا کرو، کسی اور کول جایا کرو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. کیا قرآن نے خوبصورت مثال دی ہے. میرے بندو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرے سوا جتنی دنیا کے انسان ہیں ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھائیں. جو تمہیں مکھی بنا کے دے دے بے شک اس کے آگے بھی پڑ جانا اور اس کے بھی پاؤں میں پڑ جانا اور اس کو بھی معبود بنا لینا. اور اگر ساری کائنات کے انسان، انبیاء، شہداء، اولیاء، صدیقین، واعظین، ناصحین، سائنسدان ایک مکھی تو کیا مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، تو پھر مجھے چھوڑ کے کیوں بھاگتے ہو؟ این المفر ففروا الی اللہ. دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، جھکو اللہ کے سامنے، مانگو اپنے اللہ سے جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے. مجھ سے کیا مانگو گے؟ جس کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اس سے کیا مانگو گے؟ اس سے مانگو جو سب کو موت دیتا ہے اور موت سے پاک ہے، سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے، سب کو دیتا ہے اور لینے سے پاک ہے، اور جس کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا. مجھے پانی پینے کے لیے گلاس کا سہارا ہے اور گلاس کو بوتل کے پانی کا سہارا ہے، پھر یہ میرے منہ میں جا رہا ہے. میرے اللہ کو دینے کے لیے کسی آسرے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان ذلكم الله ربكم الحق. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. یہ میرے نبی نے تعارف کروایا، یہ میرے نبی نے تعارف کروایا. میرے نبی نے فرمایا، میرا اللہ کہتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم. میرے بندو انسان بھی آ جاؤ، جنات بھی آ جاؤ، بچے بھی آ جاؤ، بڑے بھی آ جاؤ، بوڑھے بھی آ جاؤ، جوان بھی آ جاؤ، مرد بھی آ جاؤ، عورت بھی آ جاؤ، خشک بھی آ جاؤ، تر بھی آ جاؤ، اگلے بھی آ جاؤ، پچھلے بھی آ جاؤ، سارے ہی آ جاؤ. فقاموا فی صعید واحد، سارے اکٹھے ہو جاؤ. فسألونی، مانگو. دیکھو میں ایک بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہو. یہاں دو شروع ہو جائے نا بولنے تو ایک شور مچ جائے گا اور کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دو آدمی کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے کانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ دو تین آوازوں کو وہ پکڑ سکیں، سمجھ سکیں. میرا اللہ کہتا ہے اگلے پچھلے، نئے پرانے، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، چھوٹے بڑے، مرد عورت، خشک اور تر، انسان اور جنات، آؤ فسألو، اکٹھے مانگو اللہ تعالیٰ سے.
اکٹھے مانگو. جنات بولے, انسان بولے, عورتیں بولی, مرد بولے, جانور بولے, اگلے بولے, پچھلے بولے. اس وقت اس ٹائم پر 4:12 پر دنیا میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں. اس ٹائم میں 6010 زبانیں بولی جا رہی. ہزاروں مٹ گئیں, آگے ہزاروں پیدا ہو گئیں. میرا اللہ کہتا اپنی اپنی زبانوں میں مانگو. میں قربان جاؤں, سنو کیا کہتا ہے. یسمع ضجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم. تمہارا مانگنا وہ آواز نہیں ہوگا, وہ شور و غوغا ہوگا, وہ ہنگامہ ہوگا. اور تیرا رب وہ رب ہے کہ اس ہنگامے میں ہر ایک کی الگ الگ سنے گا اور اسے خطا نہ لگے گی, اسے خطا نہ لگے گی. گونگے اشارے کر رہے ہیں, وہ اشارے سمجھے گا. چائنی اپنی میں بول رہا ہے, اردو والا اپنی میں, پنجابی اپنی میں, پٹھان اپنی میں, سندھی اپنی میں, اور اس کہتا میں سب کی سن کر سب کا چاہا سب کو دے دوں. ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. اللہ اکبر. یہ دیکھو, ادھر دیکھو سارے, یہ میں نے انگلی ڈالی باہر نکالی, پانی کا قطرہ نظر آیا, اس میں کمی آئی کہ نہیں آئی؟ کمی آئی ہے نا. ایک تھوڑا سا پانی نکلا ہے اور کمی آئی ہے. تو میرا نبی فرماتا ہے کہ تم سارے مانگو, وہ سب کا چاہا سب کو دے دے. تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سوئی ڈبو کر باہر نکالو تو آتی. اتنا انگلی پہ زیادہ پانی لگ گیا, سوئی پہ تھوڑا لگے گا, تھوڑا سا لگے گا, بلکہ جو لگا وہ بھی گر جائے گا اور صرف تری رہ جائے گی. میں قربان جاؤں میرے مولا تیرے کیا خزانے ہیں. وہ کہتا ارے مجھے چھوڑ کر کدھر بھاگے جا رہے ہو بے وقوف, ارے میرے در پہ جھک. ففروا الی اللہ, ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف. رکضا الی اللہ من غیر زاد الا التقى وعمل المعاد. اور وہ ایسا ہائے 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 کدے ساڑی سندا نہیں. یہ کون بے وقوف کہتا ساڑی سندا نہیں. میں قربان جاؤں. پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ ہے, بولو زور سے. رب المسلمین تو نہیں کہا ہے, کیا کہا ہے؟ ہاں, تو کافر کی بھی وہی سنتا ہے, عیسائی کی بھی سنتا ہے, ہندو کی بھی, سکھ کی بھی, تحریہ کی بھی, بدھو کی بھی, اور جتنے دنیا کے ان جو اللہ کو نہیں مانتے ان کی بھی سنتا ہے. اور اسے پتا تھا سارے تو مومن نہیں ہوں گے, سارے تو مسلم نہیں ہوں گے, اور پھر مسلمانوں میں سارے تو نیک نہیں ہوں گے. تو میں صرف کوئی نیکوں کا رب ہوں, میں صرف کوئی مسلمانوں کا رب ہوں, میں تو کل دنیا کے انسانوں کا رب ہوں. لہذا مجھ سے مانگنے کے لیے بس ایک شرط ہے جو ہر آدمی کر سکتا ہے, پتھر کا پجاری بھی کر سکتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ. میں تو اس سے تقوی نہیں مانگتا, میں کہتا ہوں میرے سامنے 2 آنسو بہا, میں تیری سن لوں گا. بس آ کے رو پاؤ, آ جا, تو آ کے رو پاؤ, بس پھر میں تیری سنوں گا. تو مجھے آنسو دے دے, 2 آنسو دے دے. یہ کہتا جی میں نے تو یہ رونا ہی نہیں آمدا. اچھا چلو نہیں رونا آمدا, ہائے کرنا تو آمدا نا جی. ہائے ہائے تو میں کر سکنا, میں تو ہائے کر, اللہ کے عرش کے دروازے کھل جائیں گے. وہ تو دینے کے لیے بیٹھا ہے, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. اس کے خزانے ہیں کس لیے؟ دینے کے لیے تو ہیں. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہمیں اللہ کا پتہ بتایا. پھر اللہ نے ہمیں اپنے نبی کا تعارف کروایا کہ میرا نبی کون ہے, میرا نبی کیا ہے. تم کیا جانو, گدھا کیا جانے زعفران کا بھاؤ, ایک محاورہ ہے نا. ارے ہم لوگ کیا جانے کہ میرے نبی کا کیا مقام ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى. اللہ کہتا ہے میرے حبیب تو نے میرا تعارف کرایا, میں تیرا کراتا ہوں.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. میرے محبوب آپ نے میرا تعارف کرا، اب میں آپ کا کرواؤں گا. اللہ اکبر. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. میرے نبی آپ نے میرا تعارف کرایا، میں آپ کا کراؤں گا. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. آپ نے میرا کرایا، میں آپ کا کراؤں گا. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون والضحى والضحى تیرے روشن چہرے کی قسم. اللہ. والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پھر میرے اللہ نے کیا تعارف، یہ میرے نبی کا تعارف ہے، میرے اللہ نے کروایا. کیسا ہے میرا نبی؟ ایک ترجمہ کا والضحى، سارے مفسرین کا ترجمہ روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا اندھیری رات کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں، ناراض بھی نہیں. شہنشاہ مفسرین امام راضی کا ترجمہ والضحى، مجھے آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا. آئے ہائے. والضحى، مجھے آپ کے روشن علم کی قسم. واللیل اذا سجا، مجھے آپ کی اس کالی کملی کی قسم جس میں آپ گناہ گاروں کو چھپا لیتے ہیں. امام راضی کا ترجمہ والضحى، مجھے آپ کے روشن علم کی قسم. واللیل اذا سجا، آپ کی اس چادر کی قسم جس میں آپ اپنے امت کے گناہ گاروں کو قیامت کے دن چھپا لیں گے کہ کہیں میری پکڑ میں نہ آ جائیں، میں انہیں بچا لوں. تیسرا ترجمہ امام راضی کا اور سب سے عالی شان اور سب سے حسین اور سب سے خوبصورت اور سب سے بے مثال، والضحى، آپ کے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم. آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. ہاں، یہ پاکستانیوں نے چھوڑ دیا ہے، انہوں نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا. پاکستانیوں سے میری مراد صرف اپنی قوم نہیں، پوری امت عرب و عجم نے آج دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے. جبھی تو ذلیل ہو رہے ہیں، جبھی تو ٹھوکریں کھا رہے ہیں. کشمیر کوئی مسئلہ ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے، یا وہ کوئی مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میں نے اللہ سے تعلق توڑ دیا، میں نے نبی کا دامن چھوڑ دیا، میں نے نبی کے در پہ جھکنا چھوڑ دیا. تو مسائل تو خود بخود اب آتے گئے آفات کی طرح کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، جب تک آپ کے سامنے نہیں جھکیں گے میں ان کی طرف نظر محبت نہیں کروں گا، میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا. معاملہ تو یہ کہ دیکھو قیامت کے دن اپنے نبی کا گلہ سنو. آیت یاد آ گئی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یا اللہ، کیسے رحمت للعالمین نبی، کیسے رحمت للعالمین نبی کہ جب جہنم آئے گی اور ایک چنگھاڑ مارے گی تو سارے نبی، سارے رسول، سارے فرشتے، سارے انسان، سارے اولیاء، سارے ابدال زمین پر گر کر کہیں گے نفسی نفسی. مشہور حدیث ہے کہ ہر آدمی کی پکار ہوگی، معلوم ہے نا حدیث، نفسی 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 نفسی. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ
کوئی کسی کا سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ، اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ اس ہنگامہ نفسی نفسی میں تم ایک درد بھرا نوحہ سنو گے، ایک درد بھری فریاد سنو گے، آواز سنو گے جو عرش کو ہلا رہے